جو برائی ہے وہ برائی ہے. میت کے گھر کے کھانے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے، آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، کسی شخص کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے نا، ایک تو وہ پہلے صدمے میں، دوسرا جو معاشرے کے اندر جہالت ہے وہ یہ ہے، وہ ایک طرف وہ بیچارے اپنے صدمے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ بیچارے کھانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے کو سیدھا سادہ کا کھانا دے دے تو لوگ ان کا جینا آرام کر دیتے ہیں. یار اس کے گھر گئے، میت پہ گئے تو اس نے دال پکوائی ہے. جو بندہ یہ تبصرہ کر رہا ہے نا، یہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم و شان صحابی ہیں. آپ کو پھر کس دن واقعہ سناؤں گا کہ ان کو یہ کیوں کہتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں الموجم الکبیر، طبرانی میں روایت موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں دو چیزیں، ایک میت کے گھر جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، ضیافت، ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا وہاں پر لوگوں کا ایسے ہی جمع ہو کے رہنا. ایک تو ویسے نا کہ افسوس کرنے گئے ہیں، نماز پڑھی ہے تو 20 بندے چلے گئے تو افسوس کر کے اٹھ گئے. ایک یہ چیز، یہ نہیں وہاں پر جمع ہو کے بیٹھے رہنا، اجتماع بنا کے رکھنا، یہ چیز. اور مسجد کے گھر کا کھانا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تو اس میں لوہا کی قسم شمار کرتے تھے، اور یہ تو ماتم ہے، لوہا ہے، اور یہ ویسے ہی حرام ہے. مسجد کے جس گھر میں مسجد ہوئی ہے ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا اخلاقی طور پر یہ حق ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، اخلاقی طور پر حق ہے کہ ایک دن کے کھانے کا ان کا انتظام کریں. جن کے گھر میت ہوئی ہے ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ان کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے. یہاں پر سارے محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر جا کے، اور یہ کھانا مسجد کے گھر کا کھانا 2 بندوں کے لیے جائز ہے، خاص طور پر 3 دن، اور خاص طور پر پہلے دن. نمبر 1 وہ بندہ جو فقیر ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں. میرے خیال میں کوئی بندہ بھی فقیر نہیں نکلے گا. ایک وہ فقیر ہے جو کھانا کھا سکتا ہے، دوسرا وہ رشتہ دار جو پیچھے گھر نہ جا سکے، دور سے آئے، اب اس نے نہیں جانا، رات ادھر گزارنی ہے، نہیں جا سکتا، وہ بندہ کھانا کھا سکتا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، اتنے رشتہ دار نہیں ہوتے جتنے محلے دار ادھر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا اچھی حالت ہے. تو کھا کے ادھر آ کے تبصرے کر رہے، پھر اس میں نمک نہیں تھا، اس میں مرچی نہیں تھی، اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا. تیرا تو وہاں میں کھانا ویسے ہی ناجائز تھا، آگے ادھر آ کے تبصرے کر رہے. ایک وہ پہلے افسوس میں تو لوگوں کے اندر اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیا ہو گیا، تو ادھر لینے کیا ہے، افسوس کر، اٹھ جا وہاں سے، بات ختم ہو گئی. ایک یہ مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نا لوگوں کو باہر آ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ مسئلہ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، تعاون کریں، ورنہ یہ جہالت بڑھتی جائے گی. ایسے ایک بندہ فوتگی ہو گئی ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کھانے کا اہتمام کروں، پیسے نہیں ہے تو بیچارہ قرض لے کے کھانا بنا رہا ہوتا ہے، آدھا محلہ ادھر اکٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کھانا نہیں بنتا. یہ کیا تماشا ہے. اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے. کوئی بندہ نہ سوچے کہ میرے بارے میں کہا ہوگا، نہیں، کہ ہم جاتے ہیں. میری ویسے بھی عادت ہے، میں کسی مریض کے گھر کا بھی کھانا نہیں کھاتا. کیوں؟ دل نہیں مانتا. یار آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں نا، مریض بندہ ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیں، 5-10 ہزار روپے، 1000 روپے اس کے ساتھ ایسے تعاون کر دیں. ادھر جائیں گے، بیماریوں کا پوچھیں گے، تیرا کتا علاج کرا دیں. یہ کیا تماشا ہے. آپ ان کو ایسے سمجھا ہوئے کہ انہوں نے بابے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اماں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں علاج کروا رہے. یہ جو جہالت بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کا سدباب ہونا چاہیے. یہ شاید آپ کو بہت کم بندے اس موضوع میں گفتگو کرتے ملیں گے. میں اس فیلڈ کا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. 3 دن تک کھانے کا یہی حکم ہے. آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے. یہ محلے دار سن لیں کہ اس
مسجد کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے. اگر آپ ان 2 کیٹیگریوں میں آتے ہیں تو چلے جائیں ادھر پھر بلکہ مجھے کہہ دیں میں آپ کو کھلا دوں گا, مسئلہ کیا ہے اس میں. لیکن یار کم از کم ان لوگوں کے اوپر جن کے گھر میں مسجد ہو گئی ہے نا, ان کے اوپر بوجھ نہ بنے. آپ کے گھر میں کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ آپ نے اس طرح کا کھانا کھلایا, اس کو میرے سامنے ایک دفعہ بٹھائیں. یہ جو بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھلایا, اس کو میرے سامنے ایک دفعہ بٹھائیں. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. ایک یہ بیماری ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر اس گھر میں ایک یہ ہوتا ہے جو بہو ہوتی ہے نا, بہو, یہ اصل میں ان جہالتوں کا یار رد کرنا ضروری ہے. میرے بھائیوں دوستوں کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے جو منبر و محراب کے وارث ہیں کہ لوگوں کو بتائیں ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ غلط ہے. آج کیا ہوتا ہے, ایک یہ بیماری ہے کھانے والی, اور ایک یہ بیماری ہے اس گھر کے اندر کوئی بہو موجود ہے نا, ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے, ان کے سسرال والوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے. وہ پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, 7ویں دن وہ سوٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ ان کے گھر میں مسجد ہے, پھوٹی ہوئی ہے, آپ ان کو سوٹوں کے طرف پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اور نہ دیں تو پھر ان کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تیرے سسرال والے ایسے ہیں, بھوکے ہیں, کچھ دیتا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. معذرت میں تھوڑی سی پنجابی بول رہا ہوں, یہ تماشا ہے. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. کس چیز کے تحمے دے رہے ہیں, کس چیز کے سوٹ پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں پر کوئی خوشی ہو رہی ہے, 3 دن ان کے ساتھ دکھ منائے, دکھ جو ہے وہ بانٹے, بات ختم ہو گئی بس. کس چیز کے سوٹ دیے جا رہے ہیں, مٹھائیاں دی جا رہی ہیں. یہ نا غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائے پذیر ہو. میں 2-3 چیزوں کی نشاندہی کر کے آیا تھا, لکھ کے لایا تھا کہ ان کو میں نے بتانا ہے. تو یہ بالکل غلط چیزیں, غلط رسمیں. ہو سکتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں ابھی 22 سے سیدھا اندر گیا ہوں, دوسرے, پہلے یا تیسرے دن یہ جو ختم ہوتا ہے اس کے اندر چنے وغیرہ عام طور پہ بانٹے جاتے ہیں, پھل وغیرہ, چنے پھل وغیرہ. اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے, اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے اس طرح پوچھا گیا کہ حضور کہ جو تیسرے دن گل خانی میں چنے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں, پتاسے بھی بعض کا بول دیتے ہیں, بعض کا وہ بھی بانٹے جاتے ہیں. آج کل اس میں تھوڑا سا پھل وغیرہ مکس کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں, یہ ضروری نہیں ہے, چیزیں ضروری نہیں ہے. آپ ختم شریف نہیں استطاعت ہے نا, نہ کرے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف ایصال ثواب ہے. آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہیے تو کر دیں بس, اس سے زیادہ یہ چیز نہیں ہے. ان سے سوال ہوا کہ حضور تیسرے دن جو گل خانی ہوتی ہے, دوسرے تیسرے دن اس میں چنے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر میں کھانا ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو چنے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں, چنے, پتاشے, یا جو ابھی اگر تقسیم ہونا ہے تو اس میں نا فقراء کی نیت نہیں ہوتی, ویسے ہی بندہ ایصال ثواب کے لیے بانٹتا ہے. تو اس کے اندر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, اغنیاء ہیں, ان کو تو بچنا چاہیے, لیکن اگر لے کے تو حرام نہیں ہوگا. باقی جو فقراء ہیں وہ ویسے ہی کھا سکتے ہیں, لیکن جو اس کے بعد گھر میں کھانا ہوتا ہے یہ اغنیاء نہیں کھا سکتے, محلے دار تو بدرجہ اولا نہیں کھا سکتے. آپ اپنے گھر میں جا کے کھائیں, ان کے گھر کے اوپر کیوں بوجھ بنتے؟ تو یہ غلط فہمی